آج کی یہ محفل حضرت پیر سیدی بہاؤالدین لنگوٹ بند رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور میری جو مختصر سی معلومات ہے صاحب عرس کے متعلق وہ یہ ہے کہ ان کا شجرہ نسب ایک تاریخی روایت کے اعتبار سے میدان کربلا کے غازی حضرت سیدی عباس علمدار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ہندوستان میں بے شمار اولیاء کرام وہ ہیں جو حسنی اور حسینی ہیں، بعض علوی ہیں، لیکن غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پاک بہت کم اور چیدہ چیدہ نظر آتی ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں دلچسپی بھی ہے، اس لیے کہ جو خاندان حسنی حسینی ہوگا وہ جناب عباس کی وفا کو کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ تو آج اس پاک کا موقع ہے، تو اسی مناسبت سے میں نے ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، تاکہ ہماری قوم کو پتہ چلے کہ ولی کون ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اہل سنت میں بعض لوگوں کو کم علمی کی وجہ سے بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ولی کا مطلب کیا، یعنی جو قبرستانوں میں یا قبروں پر بیٹھ کر کے چرس پی رہے ہوں گے، بھنگ کھا رہے ہوں گے، جن کے بال بھی شریعت مطہرہ کی حدود سے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے، جن کی ایک انگلی کی بجائے 10 انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں ہوگی، نہ نماز کا ٹھکانہ ہوگا، نہ روزوں کا کوئی ٹھکانہ ہوگا، وہ اپنی اپنی اڑگم دڑگم بکواسیں کر رہے ہوں گے، وہی لوگ پہنچے ہوئے اور وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اس بات کی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے کہ جب تک کہ بندہ شریعت مطہرہ کو اپنے لیے نمونہ عمل نہ بنائے، اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ معیار ولایت وہ نہیں ہے جو ہم نے متعین کیا ہے، معیار ولایت وہ ہے جس کو اللہ رسول نے قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کی شان میں بیان فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، محسنین کے قریب ہے، اہل احسان کے قریب ہے۔ یعنی سب لوگ اللہ کی رحمتوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں جن کے قریب ہیں وہ اللہ کے محسن بندے ہیں، اہل احسان ہیں۔ یعنی کہ اگر تمہیں خدا کی رحمت ڈھونڈنا ہے تو ان کے پاس جاؤ جو احسان والے ہیں، جو محسنین ہیں۔ پوچھا گیا یہ احسان کیا ہے؟ وہ حدیث جبریل کے اندر ایک ٹکڑا ہے، پوچھا گیا تھا مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس شان سے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس انداز سے عبادت نہیں کر سکتا تو پھر کم سے کم یہ منزل احسان کی ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یعنی کہ جس کی زندگی شان سے گزرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اٹھے تو اس شان سے کہ اچھا یہ ان تعبد اللہ، اس کا ترجمہ کبھی کبھی یہ کر دیا جاتا ہے کہ جب تو نماز پڑھ تو اس انداز سے پڑھ کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے،
انت عبد اللہ، عبادت کا ذکر، جب تو عبادت کر، تیری عبادت اس شان سے ہو. نماز ہم محدود کر دیتے ترجمہ کرتے وقت، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول نے عبادت کا ذکر کیا کہ عبادت کرتے اس شان سے. یعنی نماز، اگر آپ نے صرف نماز ذکر کی تو روزہ چھوٹ گیا، صدقہ چھوٹ گیا، دوسری عبادتیں چھوٹ گئی. لیکن اگر آپ نے مطلقاً کہا کہ عبادت کر اس شان سے کر، تو اب کیا ہوا؟ مومن کی تو پوری زندگی عبادت ہے. حضرت جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. مومن کی تو پوری زندگی عبادت ہے. تو اب پتا چلا جب تم سو تو اس انداز سے سو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب تم پانی پیو تو اس انداز سے پیو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب تم گفتگو کرو تو اس انداز سے کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب تم شادی بیاہ کرو تو اس انداز سے کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب تم لین دین کرو تو اس انداز سے کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب تم لوگوں کے ساتھ سلوک کرو اس انداز سے کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی نیند سے اٹھنے سے لے کر سونے تک کی پوزیشن میں مومن کا ایک تصور ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب اس شان کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہ کیسے کرے گا، وہ جھوٹ کیسے بولے گا، وہ ناپ تول میں کمی کیسے کرے گا، وہ کسی پر بدنگاہی کیسے کرے گا، وہ کسی کا دل کیسے دکھائے گا، وہ حرام لقمہ کیسے کھائے گا، اللہ اکبر، وہ نمازوں کو ترک کیسے کرے گا، وہ شراب کے اڈوں پر کیوں کر کے جائے گا، وہ بدکاریوں کے اڈوں پر کیوں کر کے جائے گا. اس لیے کہ اس کا یہ تصور ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر سی سی ٹی وی کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے. جس انسان کا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی زندگی کتنی محتاط ہوگی. اور جب اس شان سے انسان زندگی گزارے گا تو اس کا شمار محسنین میں ہوگا، اہل احسان میں ہوگا. اور اہل احسان کی شان یہ ہے، پھر فرمایا جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. او کما قال، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اولیاء اللہ کی شان کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو تمہیں روزی ملتی ہے، یہ جو تمہیں روزی ملتی ہے، یہ تمہارے کمزوروں کے صدقے میں ملتی ہے. اللہ جو تمہیں روزی دیتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کے صدقے میں دیتا ہے. پھر یہاں بات آئی، روزی کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا، لقمہ صرف روزی کو نہیں کہتے. روزی جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کتنی وسعت رکھتی ہے اپنے اندر. ضرورت کی ہر چیز کو روزی کہتے ہیں، ضرورت کی ہر چیز کو روزی کہتے ہیں. اب پتا چلا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ شان ہے کہ حضور مختصر جملوں میں سمندروں کو کوزے میں سمیٹ دیتے ہیں. ارشاد فرمایا جو تمہیں روزی ملتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کے صدقے میں ملتی ہے، کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے. یعنی پانی برس رہا ہے، کمزوروں کی وجہ سے برس رہا ہے. اناج اگ رہا ہے، کمزوروں کی وجہ سے اگ رہا ہے. لباس مل رہا ہے، کمزوروں کی وجہ سے مل رہا ہے. سانسیں مل رہی ہے، کمزوروں کی وجہ سے مل رہی ہے. یعنی ہر ضرورت تمہاری جو پوری ہو رہی ہے وہ کمزوروں کی وجہ سے پوری ہو رہی ہے. اب اس کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ کون کمزور لوگ ہیں. یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے. تم گناہ کرتے ہو پھر بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، تم پاپ کرتے ہو پھر بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو پھر بھی ضرورت پوری ہوتی ہے. تو وہ کون مبارک لوگ ہیں، وہ کون برکت والے لوگ ہیں جس کی وجہ سے تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے؟ وہ کون کمزور ہے؟ تو ملا علی قاری ایک حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ کمزور لوگ نہیں جس کو تم جسمانی اعتبار سے کمزور سمجھتے ہو. یہاں کمزور سے مراد اللہ کے وہ ولی ہیں، اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ اللہ اکبر جو اس شان سے زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ اللہ کثرت روزہ نے، کثرت صوم نے، اور ترک نوم نے، اور کثرت قیام نے
उन लोगों को ज़ाहिरी तौर पर कमजोर कर दिया है, और वो दिल की गहराइयों से शिकस्ता दिली के साथ, टूटे हुए दिल के साथ तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, तो उनके सदक़े में अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को टाल देता है। इजाबतुल गौस अल्लामा शामी का एक मुख्तसर सा रिसाला है। अल्लामा सैयद मोहम्मद इब्न आबिदीन शामी वो अपने रिसाला इजाबतुल गौस में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के कुछ लोग हैं जिनके सदक़े में तुम जंगों में फतहयाब होते हो, यानी ताकत की कमी के बावजूद मुसलमान जंग जीतता है। बास मकामात ऐसे होते तुम्हें फतह मिलती है, नुसरत मिलती है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ाहिरी दौर में फरमाया था कि तुम लोग जंगे जीतते हो, ऐसे कुछ लोग हैं उनकी बरकत से तुम जंगे जीतते हो, उनकी वजह से बारिश बरसती है, उनकी वजह से मुसीबतें दूर होती है, उनकी वजह से तकलीफें टाली जाती है, उनकी वजह से बलाएं टाली जाती है। सहाबा ने पूछा हुजूर वो कौन लोग हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं उनको अब्दाल कहा जाता है। अब्दाल ये औलिया की एक किस्म है। लोग कहते हैं वलियों से क्या मिलता? सैयदुल अंबिया बयान कर रहे हैं कि वलियों के वजूद के सदक़े में मुसीबतें दूर होती है, और जिसकी वजह से मुसीबत दूर हो उसको मुश्किल कुशा कहते हैं। हदीस बता रही है कि अल्लाह के वली मुश्किल कुशा हैं, अल्लाह के औलिया मुश्किल कुशा हैं, और फिर उनका जिक्र हुजूर ने फरमाया उनको अब्दाल कहते हैं। अब्दाल। अब यहां से मजमून शुरू होता है। फिर सहाबा ने पूछा हुजूर ये अब्दाल आदमी कैसे बनता है? इसलिए कि बनेगा तो हम ही में से, इंसान ही होगा वो अब्दाल में जो होगा। असल में वो बदल है, उसकी जमा को अब्दाल कहते हैं। उनको बदल इसलिए कहते हैं कि एक अगर खिसकता है तो उसकी जगह दूसरा ले लेता है, दूसरा खिसकता है उसकी जगह तीसरा ले लेता है। और औलिया की बड़ी तादाद होती है, हजारों की तादाद में औलिया होते हैं, लेकिन अब्दाल सिर्फ 40 होते हैं हर दौर में। उनकी तादाद महदूद है, यानी ये नशिस्तें महदूद है। कितना बड़ा ओहदा है अब्दाल का कि ये नशिस्तें महदूद हैं। हजार, अल्लाह अकबर, हजारों औलिया होंगे, लाखों औलिया होंगे, लेकिन अब्दाल उनमें सिर्फ। और उन अब्दाल में जो गौस होगा, जो पूरी कायनात के वलियों का सरदार होगा हर दौर में, वो सिर्फ एक होगा। हालांकि उसी को कुतुब भी कहते हैं, उसी को कुतुब भी कहते हैं, लेकिन वो एक ही होता है हर दौर में। मुतलकन जिसे कुतुब कहते हैं वो एक होता है, लेकिन बाज लोग शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी कहते हैं कि इसके अंदर कुछ तौसी करते हुए जो शहर का सबसे बड़ा वली होता है उसको भी कुतुब कह देते हैं, कुछ कैद के साथ। किसी कौम के दरमियान एक बड़ा वली होता है उसको भी कुतुब कह देते हैं, लेकिन असल में मुतलकन कुतुब जिसे गौस भी कहा जाता है जमाने का, वो एक ही होता है, हर दौर में एक होता है, हर जमाने में एक होता है। और उसको कुतुब इसलिए कहते हैं कि कुतुब कहते हैं अरबी में जो चक्की चलती है तो चक्की के बीच में जो कील होती है, कील, लोहे की कील, उसको भी कुतुब कहते हैं और इसको भी कुतुब कहते हैं। तो जैसे जमीन, जैसे चक्की चलती है वो कुतुब के दरमियान चलती है, वैसे जमीन का एक पार्ट है और आसमान का एक पार्ट है और उसके बीच में कुतुब रहता है, तो पूरा कायनात का निजाम उस कुतुब के इर्द गिर्द चलता है और उसी की बरकत से चलता है। और यहां आपको बता दूं, यह भी शान है किस कदर खानदान नबुव्वत की कि हर दौर में कुतुब होगा जिसे गौस कहा जाएगा, और वो जो मुतलकन कुतुब और गौस होगा जो पूरे दौर का होगा, पूरे जमाने का होगा, पूरी दुनिया का होगा, एक ही होगा। वो किसी और खानदान से नहीं होगा, बल्कि वो खानदान मुस्तफा जान रहमत से होगा। दौर रिसालत के बाद, यानी खिलाफत राशिदा के खात्मे के बाद, खिलाफत राशिदा के खात्मे के बाद अब ये सिट मखसूस हो गई है नबी के खानदान के लिए। शहर का कुतुब, गांव का कुतुब, मोहल्ले का कुतुब किसी और भी खानदान कबीले से हो सकता है, लेकिन जो मुतलकन गौस होगा, जो पूरी कायनात का होगा, वो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह के खानदान से होगा। खिलाफत राशिदा के खात्मे के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये इनाम अता फरमाया है नबी के खानवादे को। और आप ये भी सुन ले, उसी इजाबतुल गौस में, पहले आपको ये बताऊं, अगर आज के दौर का जो गौस होगा वो कितना बड़ा होगा, सोचें।
اس لیے کہ وہ سارے ابدال کا بھی سردار ہے، سارے اوتاد کا بھی سردار ہے، سارے نوجبا کا بھی سردار ہے، سارے نقبا کا بھی سردار ہے، سارے اولیاء کا بھی سردار ہے۔ وہ جو غوث ہے، حیات ہے، پوری کائنات میں ایک ہی ہے۔ اس دور کا کتنا بڑا ہوگا جب لوگ اتنے غافل ہیں، اس کے باوجود بھی غافل دور کا غوث کس شان کا ہوگا، اس کا اندازہ کریں۔ اس کے برابر کوئی نہیں زمانے میں، اس کے شان والا، اس جیسی شان والا کوئی نہیں زمانے میں۔ تو جب غفلت اور شر القرون میں جب لوگ غافل و نماز نہیں پڑھتے، 75% لوگ چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ایسے دور کا بھی جو غوث ہے وہ اللہ کا کتنا قریبی اور عظیم ہے کہ اس کی شان کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو آپ اندازہ کریں جب رسول اللہ ظاہری دور میں حیات ہوں گے، ظاہری حیات کے ساتھ میرے آقا ہوں گے، تو اس وقت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر کیسے اچھے اچھے سچے سچے لوگ تھے۔ اس دور کا جو غوث ہوگا اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کوئی لگا سکتا ہے؟ 5ویں صدی کا جو غوث تھا وہ ہمارے غوث پاک، ہم قادریوں کے پیر، وہ فرماتے مجھے کسی کی طرح نہ سمجھو اور میری طرح کسی کو نہ سمجھو، میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر کے آیا ہوں۔ 5ویں صدی کے غوث کی یہ شان ہے، تو جو رسول اللہ کے دور کا غوث ہوگا اس کی شان کیا ہوگی؟ اب آئیے حضور کے دور میں کون غوث تھا؟ مقام غوثیت پہ حضور کے دور میں، جبکہ جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں، جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں، کبھی پانی کا فرشتہ آتا ہے، کبھی ہوا کا فرشتہ آتا ہے، رات و دن جبریل کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ سوچو اس دور کے غوث کی غوثیت کا شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو علامہ شامی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے ظاہری دور میں جس کو اللہ نے منصب غوثیت اور قطبیت عطا کی ہے وہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے، وہ حسنین کی امی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ سب سے پہلے غوثیت کبریٰ کے مقام پر اس امت میں اللہ نے کسی کو فائز کیا تو وہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کی ذات ہے، سیدہ فاطمہ کی ذات ہے۔ لوگ فاطمہ الزہرا کو صرف چکی چلانے والی عورت نہ سمجھے، لوگ فاطمہ الزہرا کو صرف بچوں کو نہلانے والی عورت نہ سمجھے، لوگ فاطمہ الزہرا کو 17 پیون اوڑھنے والی عورت نہ سمجھے۔ فاطمہ رسول اللہ کے دور کی اس خاتون کا نام ہے جس کو اللہ نے مقام غوثیت کبریٰ پر سب سے پہلے فائز فرمایا۔ اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو پھر اللہ ترتیب سیدنا صدیق اکبر مقام غوثیت پر فائز ہوئے، پھر سیدنا فاروق اعظم مقام غوثیت پہ فائز ہے، پھر سیدنا عثمان غنی مقام غوثیت پہ فائز ہے، پھر سیدنا مولا علی مقام غوثیت پر فائز ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ مقام غوثیت کبریٰ امام حسن کو دیا گیا، پھر امام حسین کو دیا گیا، پھر امام زین العابدین کو دیا گیا، پھر امام محمد باقر کو دیا گیا، پھر امام جعفر صادق کو دیا گیا، پھر امام موسیٰ کاظم کو دیا گیا، پھر اللہ اکبر وہ مقام امام علی رضا کو دیا گیا، پھر امام تقی کو دیا گیا، پھر امام نقی کو دیا گیا، پھر امام حسن عسکری کو دیا گیا، اور وہ انہی کے پاس رہا۔ پھر ہمارے مرشد حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر جب تشریف لائے تو وہ مقام غوثیت کبریٰ غوث پاک کو عطا کر دیا گیا، اور اب بھی وہ انہی کے پاس موجود ہے۔ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو یہ غوثیت کبریٰ کا مقام ان کو عطا کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں سے لوگوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کا اندازہ تو کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے ایک پلوں میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم۔ چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ انتہائی شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ ابدالوں کے ذریعے بارش آتی ہے، اناج اگتا ہے، بلائیں دور ہوتی، تمہیں روزی ملتی ہے۔ اور پوچھا حضور ابدال کوئی بنتا کیسے ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے
آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت عبادت سے، جس کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں عرف میں، جیسے نماز، روزہ، تلاوت، کثرت عبادت سے وہ ابدال نہیں بنتا۔ کہ پھر کیسے بنتا ہے؟ کہ وہ کثرت سے بھوکا رہتا ہے۔ ابدال کی پہچان ہے، وہ بھوکا بہت رہے گا، بہت بھوکا رہتا ہے، جلدی کھاتا نہیں، کھانے سے وہ اپنے رشتے کو بہت دور رکھتا ہے، کثرت سے بھوکا رہتا ہے۔ اس کی پہلی پہچان یہ ہے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ دوست اور دشمن کسی کے لیے بھی دل میں کینہ نہیں رکھتا، اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ دلوں کی صفائی سے ابدالیت ملتی ہے۔ بدلیت کا مقام، ابدالیت کا مقام بھوکے رہنے اور دل کو صاف رکھنے سے۔ اپنی ذات کے لیے وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ اگر کوئی اس کو مارے، اس کو ٹھونکے، اس کی پٹائی کرے، اس پہ ظلم کرے، اس پہ زیادتی کرے، اس کو گالیاں دے، پلٹ کر کچھ نہیں کہتا۔ کیوں؟ ابدال وہ ہوتا ہے جو ایک دن میں 25 مرتبہ حضور کی پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اب وہ جس کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہو تو وہ اس کو گالی کیسے دے گا؟ وہ اس سے بدلہ کیسے لے گا؟ وہ اس سے نفرت کیسے کرے گا؟ یہاں مسلمانوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ گالیاں دینے والے ولی نہیں بنتے، ایک دوسرے کو اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر کافر کہنے والے ولی نہیں بنتے، کسی سے اپنے نفس کے لیے اور ہوائے نفس کے لیے لڑنے والے کبھی ولی نہیں بنتے۔ ولایت ان کو ملتی ہے جن کے دل صاف ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دل میں بندوں کی دشمنی بیٹھی ہو، اس دل میں یار کی دوستی کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ دل تو ایک ہی ہے، اس میں گندگی اور پاکی دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک دل میں گندگی، اور جس دل میں کینہ کی ناپاکی ہوگی اس دل میں اللہ کے انوار کی پاکی نہیں آ سکتی۔ تو پہلے دل پاک ہوتے، کینوں سے دل صاف ہوتا ہے، تب مقام ملتا ہے ولایت کا مقام۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کیسے ہوتے ہیں ولی لوگ، تھوڑا سا اس کی طرف دیکھیں۔ اب تک تو ہم نے یہی انداز دیکھا نا، ہوا میں اڑنے والے، پانی پہ چلنے والے، شوبدے کرنے والے، یہی ہمارے پاس مشہور ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی بات پہ دھمکی دے دیں، تو مجھے روٹی نہیں دیتا میں تیری پیشاب بند کر دوں گا۔ ارے ایک روٹی کے وقت تو پیشاب بند کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صرف یوں ہی بات ہے۔ ارے سب لے بھی لے، لیکن پھر کہا جاتا ہے جا، یہ تیرا ظرف تھا، تو نے لے لیا، ہمارا ظرف ہم نے معاف کر دی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا، ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ معاف کیجئے گا اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے گا۔ ہم نے اس پوری حدیث کو فوکس کر دیا کہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، مطلب جس کا چہرہ بہت گورا اور نورانی ہو، وہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آ گیا، اب وہ ولی ہے۔ اب سارے لوگ پھر میک اپ پر توجہ دینے لگے، اور اب مذہبی اسٹیج پر بھی لوگ میک اپ کر کے آنے لگے، کیونکہ بھئی مجھے دیکھ کر تو خدا یاد آنا چاہیے۔ خدا یاد آنے کا مفہوم یہ نہیں تھا کہ سفید چمڑیاں دیکھ کر کے خدا یاد آئے گا، ورنہ برطانیہ اور امریکہ کے انگریزوں کو کیا نام دو گے؟ خدا یاد آنے کا مطلب یہ ہے اس کی شفقتیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے گا، کہ جب بندے کی شفقتوں کا یہ عالم ہے تو جس کو اس نے بنایا ہے اس خالق کی شفقتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے معاف کرنے اور حلم کو دیکھ کر کے منظر پتا چلے گا کہ جب اس کی معاف کرنے کی بندے کی شان یہ ہے تو اس کے خالق کے معاف کرنے کا انداز کیا ہوگا۔ یہ ہے وہ مفہوم، یہ ہے وہ مفہوم۔ جس وقت فتح مکہ کے دن حضور نے فرمایا نا، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو، اس دن لوگوں کو پتا چلا یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو جب بندے کے معاف کرنے کا یہ عالم ہے تو اس کے معاف کرنے کا عالم۔ خدا یوں یاد آتا ہے، خدا یوں یاد آتا ہے۔ ہم نے اپنی مرضی سے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ چہرے پر یہ بات نہیں آتی صادق، لیکن ہم نے صرف چہرے تک محدود کر دی۔ دیکھو خدا کیسے یاد آتا ہے۔ دو تین باتیں اس لیے کہ آج کی محفل میں میں کوئی خصوصی مقرر نہیں ہوں، ویسے بھی میں کوئی مقرر نہیں ہوں، لیکن آپ نے آج کی محفل کے لیے جس خاص مہمان کو بلایا ہے،
ہمارے امیر وہ عنقریب تشریف لانے والے ہیں، اس لیے میں جلدی سے چلنا چاہتا ہوں۔ وہ کینہ نہیں رکھتا، وہ لڑتا نہیں ہے لوگوں سے، وہ آگ نہیں اگلتا، وہ شعلے نہیں اگلتا، بڑی نرم طبیعت ہوتی ہے اس کی، بلکہ اس کا ظرف اتنا ہوتا ہے کہ لوگوں پر آنے والی مصیبت کو وہ اپنے سر لیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ آج بغداد والوں پر، دیکھو کیسے اولیاء اللہ بچت، آج بغداد والوں پر مصیبت نازل ہونے والی ہے، ہم دونوں مل کر اس مصیبت کو اپنے پر لے لیتے ہیں اور اہل بغداد کو اس سے محفوظ کر لیتے ہیں، اس طرح مصیبتیں ٹلتی۔ ایک بزرگ شہر بغداد میں آئے تو دیکھا کہ کوئی زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے، کوئی شراب کے اڈے پہ جا رہا ہے، کوئی جوئے کے اڈے پہ جا رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے۔ اس بزرگ نے اپنا سامان باندھا اور سامان باندھنے کے بعد کہا بغداد اب رہے گا نہیں، یہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ اس میں تو پاپی لوگ ہیں۔ دوسرے ولی جو ان سے بڑا مقام رکھتے تھے انہوں نے کہا یہ بغداد تباہ نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ اس دور کا کتب وہاں کا بغداد معلیٰ کا اہل بغداد کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا تھا، تو کہا ان کے پاپ نہیں دیکھتی قدرت، اس کی مغفرت کی دعاؤں کے صدقے معاف کرتی۔ اس طرح ان اولیاء کے صدقے میں تم محفوظ رہتے ہو، تمہیں بلاؤں سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اولیاء کا وجود بڑا قیمتی ہے، تو ولی کینے سے محفوظ ہوتا ہے، بغض سے، حسد سے، نفرتوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ حضرت ہمارے سلسلے چشتیہ بہشتیہ کے ایک عظیم بزرگ سیدی سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم بزرگ ہے، اور چونکہ یہ دکن کی زمین بھی اس پر بھی چشتیت غالب ہے، بلکہ دکن ہی نہیں پورا ہندوستان چشتیت کا مرہون منت ہے۔ ہم لوگ قادری سلسلے میں مرید ہونے کے باوجود بھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہر پیدا ہونے والا مسلمان پہلے چشتی ہے، بعد میں کسی بھی سلسلے سے مرید ہے، اس لیے کہ ہند والوں کو جو ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی ملی ہے وہ سلسلے چشتیہ کی خیرات ہے، اور اس کے عظیم سردار اور عظیم سالار، اس کی عظیم قائد قدوۃ الاولیاء حضور سرکار معین ملت والدین خواجہ غریب نواز کی ذات ہے، جنہوں نے 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ہند میں اسلام کا پرچم بلند فرمایا۔ تو چشتیت کا جو ہے وہ یہ آفتاب و مہتاب جسے دنیا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے جانتی، ان کا ایک مرید تھا بابا فرید کا مرید۔ دیکھو فکر ولایت کیا ہے، ولایت کی فکر کیا ہے، اولیاء کی فکر کیا، ان کی سوچ کیا ہے۔ حضرت بابا فرید کا ایک مرید تھا جو لوہار تھا، وہ لوہے کا کام کرتا تھا۔ مریدوں کی فکر ہوتی ہے کہ وہ جس پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں تو اس سے متعلق کوئی نہ کوئی تحفہ اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو دینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے ایک کینچی بنائی لوہار نے، اور کینچی بنا کر اپنے پیر و مرشد سیدی سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اب تحفہ کوئی دیا جائے، یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر سڑی ہوئی کھجوریں تحفے میں کوئی دے تو اس کو سنت سمجھ کر لے، انکار نہ کرو۔ یہ مت دیکھو کہ سڑی ہوئی ہے، یہ دیکھو کہ تحفہ قبول کرنا سنت ہے۔ کھجور نہ دیکھو، لینا سنت ہے یہ دیکھو، اور دینا سنت ہے یہ دیکھو۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ جیسے لینا سنت ہے ویسے دینا بھی سنت ہے، اور تحفے کی سنت یہ ہے جو لو اس سے بہتر دو۔ اب یہاں ہو یہ گیا ہے کہ ہمیں لینے کی سنت یاد رہی لیکن دینے کی سنت یاد نہ رہی، اور یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ لینے کی سنت کم ہے، دینے کی سنت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جتنا دیا ہے اتنا لیا نہیں ہے، بلکہ ان کی شان تو یہ ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دھارے چلتے ہیں سخا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں عطا ذرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔
لے لیا جائے۔ تو انہوں نے جب لوہار نے مرید نے قینچی بنا کر کے لائی تو پیش کیا، بابا فرید نے فرمایا بیٹا تحفہ لینا تو سنت ہے، قبول کرنا تو، لیکن مجھے قینچی مت دے، تحفہ ہی دینا چاہتا ہے تو قینچی دینے کی بجائے مجھے سوئی لا کر کے دے، کیونکہ تو قینچی بناتا ہے تو سوئی بھی بناتا ہوگا، تو یہ لے جا، تحفے کا انکار نہیں، لیکن قینچی کی بجائے سوئی لے کر کے آ۔ جب وہ سوئی لے کر کے آیا تو بابا فرید نے فرمایا پتہ ہے میں نے قینچی کیوں نہ لی اور میں نے سوئی کیوں لی؟ اس لیے کہ ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم قینچی والے نہیں، ہم سوئی والے ہیں، اس لیے کہ قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے۔ تو ولی دو کرنے والا نہیں ہوتا، ولی ایک کرنے والا ہوتا ہے، ولی محبت والا ہوتا ہے، ولی پیار، اللہ کی مخلوق پر وہ باپ سے زیادہ شفقت والا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کے اخلاق موجود ہوتے ہیں، تخلقوا باخلاق اللہ، وہ اللہ کے اخلاق سے مزین ہوتا ہے۔ اور اللہ کے اخلاق کیا ہے؟ بندوں پر شفقت، بندوں پر مہربانی۔ آئیے اس کی ایک جھلک دیکھیں کس طرح وہ پیار کرتا ہے اللہ کی مخلوق سے۔ تھوڑی سی آپ توجہ کریں، آج کل ہمارا یہ ذہن بنا ہے تسبیح پڑھتے رہنا، بار بار نفل روزے رکھنا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں اپنے ایک مرید سے مخاطب ہو کر، بیٹے کثرت سے نفل روزے اور کثرت سے تلاوت قرآن اور کثرت سے نفل نمازیں یہ تو بوڑھی عورتیں بھی کر سکتی ہے، مردوں کا کام یہ ہے کہ وہ خلق خدا پر مہربان ہو جائے، اس سے شفقتوں کے ساتھ پیش آئے۔ ایک بہت بڑا نام ہے ولایت کی دنیا میں، امام الاولیاء حضرت سیدنا سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑی ذات ہے، اپنے وقت کے عظیم بزرگ ہیں، قطب ہیں، اور اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے۔ ان کو قطب رفاعی بھی کہتے ہیں، سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حسینی سادات میں سے ہیں، اور ان کی والدہ حسنی سادات میں سے، یہ بھی نجیب الطرفین سید تھے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے معاصرین میں سے اعتبار سے تھے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے آخری ایام تھے، اور ان کا عین جوانی اور شباب کا عالم تھا۔ سیدی احمد الکبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن اپنی خانقاہ میں سو رہے تھے۔ دیکھیے ذرا فکر اولیاء، اولیاء کی فکر۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تک مخلوق سے پیار نہیں کرو گے خالق کا پیار تمہارے دل میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بندوں سے نفرتوں کی بات کرتے رہو، بندوں سے لڑتے رہو اور کہو ہم اللہ سے پیار کرتے، یہ عبث ہے، فضول دعویٰ ہے۔ جس کے دل میں خدا کا پیار ہوگا، جو اللہ سے محبت کرے گا، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ مخلوق پر باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہوگا۔ بلکہ سرکار غوث پاک نے یہی فرمایا کہ اولیاء میں 12 صفت ہوتی ہے، غوث پاک کا فرمان ہے 12 صفت، 2 صفتیں اس میں اللہ کی ہوتی ہے، 2 رسول اللہ کی ہوتی ہے، 2 صدیق اکبر کی ہوتی ہے، 2 فاروق اعظم کی ہوتی ہے، 2 عثمان غنی کی ہوتی ہے، 2 مولا علی کی ہوتی ہے۔ ایسی 12 صفات جب بندے میں پیدا ہو جائے تب وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ تو ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ کی 2 صفات سے حصہ پاتا ہے کہ جیسے حضور امت پر رفیق اور شفیق تھے، ویسے ولی بھی امت پر رفیق و شفیق ہوتا ہے، اس کو یہ حصہ ملتا ہے۔ یہاں تو جھڑکنے کے سوا کوئی کام نہیں، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ہم مسافے کے لیے ہاتھ بھی مالداروں کے لیے اب مخصوص ہو گئے ہیں، اب غریبوں کا حصہ نہیں رہا مسافے میں۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو بات الگ ہے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تو بات الگ ہے، لیکن مجمع میں کچھ لوگ محظوظ ہو رہے اور کچھ محروم ہو رہے ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی شفقت ہے۔ یعنی مسافے بھی فروخت ہو گئے، اب جنازے بھی فروخت ہو گئے۔ اب جنازے میں پڑوسی کو دیکھ کر نہیں جایا جاتا بلکہ مالدار دیکھ کر جایا جاتا ہے۔ اس لیے معلوم کر لو جس جنازے میں بھیڑ زیادہ ہے سمجھ جاؤ یہ کسی امیر شہر کا جنازہ ہوگا، اور جہاں کندھا دینے کے بھی لالے پڑے ہیں سمجھ جاؤ کوئی غریب شہر ہوگا جو بیچارہ قسم کرسی ہی میں دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ اب شادیاں بھی اٹینڈ کی جاتی ہے تو مال دیکھ کر اٹینڈ کی جاتی ہے، جنازے بھی اٹینڈ کیے جاتے ہیں تو مال دیکھ کر اٹینڈ کیے جاتے ہیں، بیماروں کی عیادت بھی کی جا رہی ہے تو مال و دولت دیکھ کے کی جا رہی۔ سنت کہاں رہ گئی جبکہ اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اللہ نے فرمایا تھا محبوب ان غریبوں کی صحبت کو لازم پکڑو اور ان کو اپنی صحبت عطا فرماؤ کیونکہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب رہتا ہوں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا، عرض کیا تھا اللہ میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو اللہ نے فرمایا مجھے شکستہ دلوں کے پاس، غریب اور مفلس حالوں کے پاس تلاش کر، میری رحمت کو تو وہیں پہ پا لے گا۔ کہاں ہے سرکار غریب نواز ایک غریب کسان کے لیے اجمیر معلیٰ سے دلی تک چل کر کے تشریف لے گئے اس کو اس کا حق دلانے کے لیے؟ کہاں ہے؟ آج ہم نے تو شادیاں، جنازے، عیادتیں، بلکہ خیریت پوچھنا بھی ہم نے تو صرف مالداروں کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہمارے لیے مال ہو گیا، دین کہاں ہے؟ جہاں دین ہوگا، دین تو پھر بلال کو بھی یا سیدنا بلال کہہ کر پکارنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ دین ہے کہ فاروق اعظم جیسا مالدار جب بلال حبشی کو کہتے تھے تو کہتے تھے یا سیدنا بلال، اے میرے سردار بلال۔ یہ فکر کہاں گئی؟ خدا کے لیے مال و دولت کے معاملات میں مت تقسیم کرو قوم کو، امیری اور غریبی میں مت بانٹو قوم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو امیر اور غریب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ اقبال جیسا قلندر کہنے لگا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ لیجیے ہماری محفل کے خصوصی خطیب، خصوصی مہمان جن کو سننے کے لیے آپ اور ہم سب تشریف لائیں، حضرت تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور داعیہ کبیر۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات آپ کو کہہ دی گئی ہے کہ آپ آج کے ہماری محفل کے خصوصی خطیب اور مہمان مقرر جنہیں آپ نے ہم نے مدعو کیا اور انہی کو سننے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو مختصر میں سمیٹ لوں اس لیے کہ میں کوئی بات جو ہے وہ آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکوں گا، لیکن اگر ہم حضرت کو سنیں گے ان کی فکر انگیز گفتگو کو تو انشاءاللہ ہمارے ذہن کے دریچے کھلیں گے اور وہ مفکرانہ گفتگو جس کو سننے کے لیے یعنی کہ قوم کے بڑے بڑے اہل علم اور اہل دانش بے چین اور بیتاب رہتے ہیں، ہم انہی کو جلدی سے مائک سونپ دیں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ حضرت سے استفادہ کر سکیں، کیونکہ وقت بھی کم ہے اور پھر پروگرام کے فوراً بعد حضرت کو فلائٹ پکڑنے کے لیے حیدرآباد تک کا سفر بھی کرنا ہے، مجھے اس کا بھی خیال ہے۔ میں مختصر اپنی گفتگو پوری کروں۔ ذکر چل رہا تھا ولی کی شفقتوں کا کہ ولی کتنا مشفق ہوتا ہے اللہ کی مخلوق پر۔ سید احمد کبیر الرفائی رضی اللہ تعالیٰ بڑی عظیم ہستی ہے۔ ایک رات اب اپنی خانقاہ میں سو گئے، اس لیے کہ قدیم صوفیہ کا جو جبہ ہوتا تھا عام طور پہ وہ گدڑی اور جبے پہنتے تھے اور اس کی آستین جو تھی وہ قدرے دراز ہوتی تھی، زیادہ چوڑی ہوتی تھی۔ صوفیہ کے لباس میں ڈھیلا ڈھالا پن زیادہ تھا، اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ تو چوڑی آستین تھی اور آپ جو ہے وہ فجر سے پہلے آپ کی آنکھ لگ گئی، سو رہے تھے، آپ کی آستین پر ایک بلی آ گئی اور وہ سر رکھ کر سو گئی۔ ولی کی شفقتیں مخلوق خدا پر۔ میں ابھی انسان کا ذکر نہیں کر رہا اور انسانوں میں ابھی مسلمانوں کا ذکر بھی نہیں آیا، ابھی جانوروں کا ذکر چل رہا ہے۔ سید احمد کبیر رفائی آپ کی آستین پر بلی نے سر رکھ کر کے آنکھ بند کر لی، سو گئی۔
फजर का वक्त हुआ। अब अहमद कबीर रफाई के लिए दो चीजें थी, एक तो फजर की नमाज जो फर्ज है, और एक तो बिल्ली की नींद। मस्जिद जाते हैं आस्तीन उठाकर, बिल्ली की नींद जाती है, और बिल्ली की नींद का ख्याल करते हैं तो फजर की नमाज जाती है। और फजर की नमाज सूफिया के नजदीक इतनी कीमती है कि ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी फरमाते हैं, अगर 70 साल तक इंसान जंगलों और पहाड़ों में मुजाहिदा करता रहे और एक दिन जानबूझकर फजर की नमाज छोड़ दे, तो उसके 70 सालों में, 60-70 सालों में जो मुजाहिदा करके जो उसको रूहानी तरक्की मिली है, वो सब के सब वापस हो जाती है एक फजर छूटने पर। सूफिया के नजदीक फजर इतनी अहम इबादत है, इतनी अहम, नमाज तो सारी अहम है, लेकिन फजर के लिए उनके यहाँ पर यह एहतमाम है। और असर की नमाज के लिए सूफिया फरमाते हैं कि असर की नमाज सालिक के लिए और अल्लाह वालों के लिए ईद से कम नहीं होती। वो गोया कि ईद का वक्त होता है सालिकीन के लिए, तो इनके यहाँ औकात का बड़ा अहम मामला है। तो अब अहमद कबीर रफाई के लिए बिल्ली की नींद एक तरफ और अल्लाह की नमाज एक तरफ। अब आस्तीन खींचते हैं, बिल्ली की नींद जा रही है, नहीं खींचते तो नमाज फजर जा रही है। आपने अपने खादिम को इशारा किया और इशारा करके उसको फरमाया कि जाओ कैंची लेकर के आओ। खादिम कैंची लाया, आपने चौड़ी आस्तीन थी उसको अंदर किया धीर से और उस आस्तीन को काट दिया। उस आस्तीन को काट दिया ताकि बिल्ली की नींद में खलल ना है, और आस्तीन काट कर आप फजर की नमाज के लिए तशरीफ ले गए। आप जानते हैं कि आस्तीन कटी होगी तो एक छोटी और एक बड़ी हो गई होगी। हजरत अहमद कबीर रफाई जब फजर पढ़ करके तशरीफ लाए, बिल्ली जा चुकी थी, आपने फिर सुई धागा मंगाया और उस आस्तीन को दोबारा फिर सिल लिया। किसी खादिम ने कहा, हुजूर जुब्बे में ऐब पैदा हो गया। फरमाया, बेटा लिबास का ऐब ये कोई ऐब नहीं होता, असल ऐब तो दिल का होता है, जिससे बंदा अल्लाह की बारगाह में अजाब में गिरफ्तार हो जाता है। अगर मैं बिल्ली की नींद खराब करता तो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब क्या देता? आप मुझे बताएं, जिसे बिल्ली की नींद का इतना ख्याल हो, उसे बिल्ली की भूख का कितना ख्याल होगा? और जब बिल्ली की भूख का उसे इतना ख्याल हो तो फिर इंसानों की भूख का उसे कितना ख्याल होगा? और जब इंसानों का इतना ख्याल हो तो मुसलमानों का कितना ख्याल होगा? ये औलिया की फिक्र थी, आज जिससे हम दूर हो चुके हैं। हमने सिर्फ करामतों के चर्चे शुरू किए हैं, तालीमात से हम कोसों दूर हो रहे हैं। काश कि हम करामतों के साथ साथ औलिया अल्लाह की इन तालीमात की तरफ भी आते। ज़रा सोचो तो सही, जो बिल्ली की नींद का इतना ख्याल करता हो, वो बीवी की नींद का कितना ख्याल करता होगा। और हम रात के 3-3 बजे आकर दरवाज़ा ठोकते हैं और माँ की भी नींद खराब करते हैं, भाई की भी नींद खराब करते हैं, घर वालों की नींद खराब करते हैं। हालांकि सैयदुल अंबिया की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये है कि अगर मेरे आका अलैहिस्सलाम रात के आखिरी हिस्से में या रात के जो है वो शब दरमियानी गुजर जाने के बाद मदीना शरीफ आते किसी सफ़र से, तो आप मदीना मुनव्वरा से दूर मुज़ाफ़ाती इलाकों में रुक जाते कि अब रात हो गई है, लोगों की नींद खराब न की जाए, अब जब सुबह होगी उस वक्त मदीना मुनव्वरा में दाखिल होंगे। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की फ़िक्र ये थी, काश हम भी इन बातों पर तवज्जो करते। अल्लाह सबसे पहले मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।